السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قدیم الاسلام، صحابی رسول، خریدار جنت، جامع القرآن، خلیفۃ المسلمین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین میں چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے وہ صحابی ہیں کہ جن کو فیاض ازل سے سخاوت کا وہ فیض ملا کہ رہتی دنیا تک انفاق فی سبیل اللہ میں آپ کی زندگی کی مثال رہے گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے دو نور عطا ہوئے، جس کی وجہ سے آپ ذوالنورین کہلائے، اور یہ شرف اولاد آدم میں کسی کو بھی حاصل نہ ہوا جو شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کامل الحیا والایمان کے ایسے اعلیٰ درجے پر فائز تھے کہ فرشتے بھی آپ پر نازاں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عمر اور لقب ذوالنورین ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور یہ خبر آپ کے خاندان والوں کو پتہ چلی تو وہ سخت ناراض ہوئے، اور آپ کے چچا حکم بن العاص نے آپ کو رسی سے باندھ دیا اور یہ کہا کہ جب تک تم اس نئے دین کو نہیں چھوڑو گے تمہیں اسی طرح باندھ کے رکھا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا واللہ لا ادعوہ ولا افارقہ، فرمایا رب ذوالجلال کی قسم، نہ تو میں اس دین کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی میں اس دین سے الگ رہ سکتا ہوں۔ جب حکم بن العاص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پختگی اور استقلال کو دیکھا تو اس نے آپ کو رہا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فیض یافتہ صحابی رسول تھے کہ جو اپنے مالی تعاون سے اسلام کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہے۔ غلاموں کی آزادی کا معاملہ ہو یا مسلمانوں کی خیر خواہی کا کام، توسیع مسجد ہو یا اسلام کی وسعت کے لیے مالی قربانی، جنگی ساز و سامان ہو یا سوشل ویلفیئر کے کام، ہر معاملے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 12 سال پر محیط ہے۔ آپ کے دور میں اسلام کو وسعت ملی، بہت سے شہر فتح ہوئے، اور 18 ذوالحج بروز جمعہ 35 ہجری میں روزے کی حالت میں نہایت مظلومیت کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا جنت میں رفیق عثمان ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، لیکن آپ نے وہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ تو ہر ایک کا جنازہ پڑھتے ہیں لیکن اس شخص کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ سامعین محترم، کتب احادیث اور سیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے فضائل اور کمالات مذکور ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان عظیم شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔